بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر حاملہ عورت کی عدت کو بیان کرنا مقصد ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں جس عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے اس کو بتایا جا چکا، اور اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے بتایا جا چکا۔ جس عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اگر طلاق کے وقت یا شوہر کے انتقال کے وقت کوئی عورت حمل سے تھی، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو اب سوال یہ ہے کہ ایسی عورت کی عدت کتنے دن ہے؟ جس عورت کو حمل ہو، شوہر نے جب طلاق دی اس وقت اس کو حمل ٹھہرا ہوا ہو، اور یا تو جب شوہر کا انتقال ہوا ہے اس وقت وہ حمل سے ہو، تو حاملہ عورت کی عدت کتنے دن ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ ارشاد ہے کہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جس عورت کو طلاق ہو جائے، چاہے تو وہ عورت ہو، یا جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے چاہے تو وہ عورت ہو، اس کی عدت نہ تو 3 مہینہ ہے، 3 حیض ہے، اور نہ تو 4 مہینہ 10 دن ہے، بلکہ ایسی عورت کہ جس کو حمل ٹھہر گیا ہو شوہر سے، اب چاہے شوہر طلاق دے دے یا شوہر کا انتقال ہو جائے، تو حاملہ عورت کی عدت بچے کو جننا ہے، وضع حمل ہے۔ عورت جب بھی بچہ جن دے گی، بھلے ہی وہ بچہ جننا 2 مہینے میں ہو جائے، چاہے 2 دن میں ہو جائے، اور چاہے پورے 8 یا 9 مہینے مکمل ہوں، جب تک کہ عورت کا بچہ پیدا نہ ہو جائے، بچے کی پیدائش نہ ہو جائے، تب تک عورت کی عدت مکمل نہیں ہوگی، بھلے ہی وہ عدت چاہے طلاق کی ہو یا چاہے شوہر کی موت کی ہو۔ تو ایسی عورت کہ جس کو طلاق کے وقت یا شوہر کے انتقال کے وقت حمل ظاہر ہو گیا ہو کہ یہ عورت حمل سے ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو ایسی عورت کی عدت وہ وضع حمل ہے، یعنی بچے کی پیدائش ہے۔ بچے کی پیدائش جب بھی ہو جائے، بھلے ہی طلاق یا موت کے، شوہر کی موت کے اگلے دن، 10 دن بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، یا بھلے ہی 9 مہینے کے بعد، جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوگی تب تک کہ عورت کی عدت مکمل نہیں ہوگی۔ ہاں، جب بھی بچہ پیدا ہو گیا، بھلے ہی اگلے دن بچہ پیدا ہو جائے، تو اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ ہے اس عورت کا کہ جس کو شوہر نے طلاق دے دیا ہو، وہ حمل سے ہو، یا جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ حمل سے ہو، تو اس کی عدت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش جب بھی ہو جائے گی تبھی اس عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ میں اس کے یہ مسئلہ بھی یاد رکھتے چلیں، بعض دفعہ ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ کوئی عورت حمل سے تھی، شوہر نے جب اس کو طلاق دی تب وہ حمل سے تھی، یعنی پیٹ میں اس کے بچہ تھا، یا جب شوہر کا انتقال ہوا اس وقت اس کے پیٹ میں بچہ تھا، لیکن اتفاق سے کہہ لیں یا جان بوجھ کر کے کہہ لیں کہ وہ بچہ گر گیا، ابوشن جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ بچہ عورت نے چاہے تو جان بوجھ کر کے گرا دیا دوائی وغیرہ کے ذریعے سے، اسقاط حمل جسے کہا جاتا ہے، حمل کو گرانا، اسقاط حمل، حمل کو گرانا، تو چاہے تو عورت جان بوجھ کر کے بچے کو گرائے، اور چاہے تو وہ غلطی سے بچہ ضائع ہو جائے۔ تو اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی ہو اور عورت حمل سے ہو، پھر بچہ گر جائے یا گرا دیا جائے، یا کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ انتقال کے وقت حمل سے ہو، پیٹ میں بچہ ہو، پھر وہ بچہ گر جائے یا تو جان بوجھ کر کے دوائی وغیرہ کے ذریعے گرا دیا جائے، تو اب ایسی صورت میں عورت کی عدت کیسے مکمل ہوگی؟ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر بچے کی پیدائش مکمل ہو گئی تھی، اگر بچے کی پیدائش مکمل ہو گئی تھی تو عورت کی عدت حمل گرنے یا گرانے کے ذریعے سے ختم ہو جائے گی، اور اگر بچے کی جو پیدائش کا مرحلہ ہے، یعنی بچے کے کان، آنکھ، ناک بننا، بچے کی جو بوڈی ماں کے پیٹ میں بنتی ہے، اگر پیدائش کا وہ مرحلہ مکمل ہو گیا تھا تو عورت، اور پھر اس کے بعد بچہ گرایا گیا ہے، تو عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر بچے کی پیدائش کا مرحلہ ماں کے پیٹ میں مکمل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی بچہ گرا دیا گیا، تو ایسی صورت میں عورت کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ بچے کی پیدائش کا جو مرحلہ ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کے آنکھ، کان، ناک، منہ وغیرہ، ہاتھ وغیرہ بنتے ہیں، تو وہ کتنے زمانے میں بنتے ہیں؟ تو قرآن کریم نے اس کی جو مدت بیان کی ہے، پوری کو جو ملا کر کے دیکھتے ہیں تو وہ 4 مہینہ بنتی ہے۔ 4 مہینہ علقہ، مضغہ، پھر نطفہ۔ قرآن کریم نے جو مدت بیان کی ہے کہ نطفے سے علقہ بنتا ہے، علقہ سے مضغہ بنتا ہے، یعنی بچے کی پیدائش کا جو مرحلہ ہے، قرآن کریم نے جو الفاظ اس کے لیے بیان کیے ہیں، 40 یوماً، 40 دن کر کے، تو اس کی کل تعداد 4 مہینہ بنتی ہے۔
اور قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق و قرآن کریم کے بیان کے مطابق ماں کی پیٹ کے اندر بچے کی پیدائش کا جو مرحلہ مکمل ہوتا ہے تو کل 4 مہینے لگتے ہیں بچے کے ناک، کان، منہ، آنکھ، ہاتھ وغیرہ بننے میں۔ لہٰذا اگر کسی عورت کو حمل تھا 4 مہینے کا اور 4 مہینے کے بعد اسے طلاق ہو جاتی ہے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور 4 مہینے کے بعد پھر وہ عورت اپنے بچے کو جان بوجھ کر کے گرا دیتی ہے یا تو غلطی سے وہ گر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جیسے ہی بچہ گر جائے گا یا گرا دیا جائے گا تو عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر 4 مہینے سے کم کا وہ بچہ تھا، مثلا 2 مہینے کا تھا یا 3 مہینے کا تھا، شوہر نے طلاق دے دی یا شوہر کا انتقال ہو گیا اور پھر اس کے کچھ وقت کے بعد عورت نے بچے کو گرا دیا یا بچہ خود سے ضائع ہو گیا، خود سے گر گیا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کی عدت اسقاط حمل کے ذریعے سے، بچے کے گرنے یا گرانے کے ذریعے سے مکمل نہیں ہوگی، بلکہ پھر طلاق والی عورت کی 3 حیض ہے، 3 حیض جب گزر جائیں گے تب مکمل ہوگی، اور جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے ایسی عورت کا کہ جس کو شوہر کی موت کے وقت حمل تھا یا طلاق کے وقت حمل تھا اور پھر اس نے اس حمل کو گرا دیا ہے یا تو بچہ گر گیا ہے، تو اگر بچے کی پیدائش مکمل ہو گئی، آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا پھر اس کے بعد اس کو گرایا گیا تو ایسی صورت میں عدت مکمل ہو جائے گی اسقاط حمل کے ذریعے سے، بچے کو گرانے کے ذریعے سے۔ اور اگر 4 مہینے سے کم کا بچہ تھا پھر اسے گرا دیا گیا تو ایسی صورت میں عدت مکمل نہیں ہوگی بچے کے گرانے کے ذریعے سے، بلکہ اس کے بعد اس کو 3 حیض عدت مکمل کرنے کے لیے گزارنا ضروری ہے، اور اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو پھر 4 مہینہ 10 دن ایسی عورت کو عدت گزارنا ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے ایسی عورت کا کہ جس کو طلاق کے وقت حمل تھا پھر گرا دیا گیا، یا تو شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ حمل سے تھی پھر بچہ گرا دیا گیا، تو اسقاط حمل کے ذریعے سے اس طریقے سے اس ترتیب کے ساتھ عورت کی عدت مکمل ہوگی۔ بہت سارے لوگ ان مسائل سے واقف نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا بچہ گر گیا تو عدت کیسے مکمل ہوگی کیسے نہیں ہوگی، اس لیے ان مسائل کو اچھے طریقے سے خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کرتے جائیں، دوسروں کو بھی بتاتے جائیں، تاکہ جن کو معلوم نہیں ہے وہ اس طریقے سے عمل کر کے اپنی عدت کو مکمل کر لیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔